اب مجھے اپنا ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ جہاں ہوں اس سے ایک قدم آگے آنا ہے. مجھے کیسے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے؟ ایک رستہ، ایک ذریعہ اپنے ایمان میں بڑھوتی کا جو صاحبان ایمان لوگ گزرے ہیں، جو بڑے مومن گزرے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھوں کہ وہ کیسے مومن تھے. حجر ابن عدی جب گرفتار کر کے لے کر آئے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی ہیں، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ چکے ہیں، اپنے آبان اور انصار کو تڑپتا ہوا، قتل ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں. اس کیفیت میں ظالم بادشاہ پوچھتا ہے، حجر، یہ دو جوان جو تمہارے ساتھ گرفتار ہو کر آئے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. کہا حجر ابن عدی، علی ابن ابی طالب نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہاں خطبہ دیا ہے حجر ابن عدی نے، اسی کیفیت میں مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں. کہ جب قتل کرنے کا مرحلہ آیا تو کہا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کہا کسے مارا جائے گا پہلے؟ کہا میری خواہش ہے. پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کروں. کہا کیوں تم ایسا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد ان کا ایمان زائل ہو جائے، میں انہیں با ایمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے لوگ یہ ایران عراق جنگ کے اندر ایک شہید کا جنازہ ملا، اس کو ہر مجاہد اور ہر سپاہی کے ایک بیج ڈلا ہوا ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، کوڈ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ کون ہے. تو اس کا وہ بیج نہیں تھا، وہ جو اس کی جو نشانی تھی وہ نہیں تھی اس کے بدن کے اوپر، اس کے کپڑوں سے وہ بیج نہیں ملا، مگر ایک کاغذ چھوٹا سا ملا اس کے جیب سے. اس میں لکھا ہوا تھا جب میں نے اپنی جان اللہ کو دے دی تو نام آپ کو کیوں دوں. قصہ لحظہ، یہ واقعات، یہ مجاہدتیں، یہ قربانیاں، یہ ایمان کی مضبوطی جب دہرائی جائے گی، جب اس کو بیان کیا جائے گا تو میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اور کربلا سے بہتر اور واقعات کربلا سے بہتر ایمان میں اضافے کے لیے کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. کوئی دیکھے کیا ایمان ہے جناب سکینہ کا، کوئی سوچے کیا کیفیات ہیں ایمانی طور پر جناب عباس کی، کیا عالم ہے حضرت علی اکبر کا. ایمان کی مضبوطی کے لیے اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے. کربلا سے زیادہ ایمان ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گا، ایمان کی مضبوطی کہیں اور سے نہیں ملے گی. تیسرا مرحلہ، نصاب کا تیسرا مرحلہ جو مجھے یہاں سے لینا ہے، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنے کے لیے تیاری، اپنے نفس پر قابو پانا. مجھے یہ کربلا سے ملے گا، مجھے انہی ایام میں ملے گا. یہ میں کوئی ملا مولوی بنانے کی آپ سے بات نہیں کر رہا کہ لمبی داڑھی ہو جائے اور حلیے بن جائیں اور اس انداز سے زندگی گزرے. نہیں، تقوی ہر فرد کی ضرورت ہے. احتیاط، تقوی، پرواہ، احساس، توجہ. تقوی کے اور کیا معنی ہے؟ کیا مجھے کامیابی کے لیے توجہ نہیں چاہیے؟ کیا مجھے بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے احساس نہیں چاہیے؟ کیا میں بے پرواہ ہو جاؤں گا تو ترقی کروں گا؟ میں جب با پرواہ ہوں گا، پرواہ میرے پاس ہوگی، میں احساس کرنے والا ہوں گا، تب میں ترقی کروں گا نا. ہر میدان میں مجھے تقوی چاہیے، ہر میدان میں مصلحت مجھے چاہیے، ہر میدان میں مجھے احتیاط چاہیے. تقوی. تیسرا مرحلہ ان ایام میں جو مجھے اپنی زندگی میں اضافہ کرنا ہے وہ ہے تقوی کا اضافہ، احتیاط. اپنے آپ کو بری باتوں سے بچانے کا ارادہ.